بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جمعے کا خطبے کا عنوان ہے دعا کی اہمیت، فضیلت، برکت، طریقہ۔ رب کریم نے قرآن مجید میں اگر کسی ایک عبادت کو پوری عبادتوں کا مغز کا تو دعا، اور کسی عبادت کے چھوڑنے پر رب کریم نے تکبر متکبر نہیں کہا۔ کوئی نماز چھوڑے، کوئی اور چیز چھوڑے، گنہگار ہو جائے گا، لیکن دعا کرنے کو چھوڑ دے تو کہاں متکبر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادت، جو بندہ اللہ سے تکبر کرے گا، اللہ کے پاس نہیں مانگے گا، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے۔ دنیا کے اندر بڑا عجیب نظام ہے، دنیا کا نظام عجیب الگ ہے، رب کریم کا نظام ہے۔ ابھی ہم تو دعائیں دیتے ہیں، وہ لوگ جو دعائیں لیتے ہیں، اور سب سے اہم ترین چیز دعا کرنا، دعا پڑھنا اور دعا لینا، اس میں سب سے اہم دعا لینا زیادہ اثر والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور ایک عجیب انداز میں ایک بات رب تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کس کی؟ ہم سب کی۔ اللہ تو گنہگاروں کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر کسی کی دعا، بس ہم کو دعا کرنی۔ اب میں نا پورے مجمع میں تھوڑا سا ایک سوال کروں نا تو شاید ٹھیک نہ لگے۔ میں آپ کو اگر پوچھوں کہ آپ میں سے کوئی ایک ہاتھ اوپر کرے جس کو یاد ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کب رویا ہے۔ کتنے ہاتھ اوپر ہے میرے کو نہیں پتا، ماشاءاللہ ایک ہاتھ اوپر ہے۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے آنسو کب بہائے، یاد نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے پاس کب مانگتے، کون سی چیز مانگتے، کتنا مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے رب تعالیٰ کے پاس مانگنے کا طریقہ کیا ہے، رب تعالیٰ دیتا کتنا ہے، رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول کتنا کرتا ہے، دعاؤں پر دیتا کتنا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کی دعائیں بھی ہم پڑھتے مانگتے نہیں۔ جیسے آج کیمپ میں ہم نے بچیوں کو ایک چیز سمجھائی کہ پیارے بچوں دیکھو نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو کوئی کہتا ہے کچھ گاڑی بہت ختم ہو گئی، آدمی بچ گیا، بولے کسی کی دعا لگ گئی، کس کی تو بھی دعا لگ گئی، اس نے کچھ تو اچھا کیا تھا، اس کے کام آ گیا۔ کوئی کسی بیماری سے بچ گیا، کسی کی دعا کری ہے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعا کون سی؟ تو ان سب چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا یہ نہایت ضروری قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے نبی جی نے آ کر ہم کو عبادت میں سب سے مغز والی عبادت دعا کہا، تو اس دعا کو ہم کتنا کریں، حالات کتنے۔ ایک اچھی خبر ہمیں کبھی آتی ہے نہیں کے برابر، روزانہ کچھ نئی خبر ہے، اور جو بھی خبر آ رہی ہے وہ تکلیف دے گی۔ کہیں سے یہ خبر سننے میں یار وہاں سکون ہے، وہاں اچھا ہے، بہت اچھا ہوگا، وہاں یہ اچھی چیز ہو، بہت کم سننے کو سارا یہاں تکلیف شروع ہو، یہاں تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، کھلا چیز ہے۔ تو ایسی دور کے اندر ہمیں تو دعاؤں کی طرف زیادہ متوجہ ہونا ہے، اور رب تعالیٰ کیسا دیکھیں ہماری ہر چیز محدود ہے۔ میں مثال سے سمجھا، آپ کو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہے، ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ اس دیوار کے پیچھے کا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے آنکھیں سامنے ہے، پیچھے کا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہم کو سننے کی طاقت دی، کتنا سن سکتے ہیں؟ جتنا ادھر بولا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیا بولا جا رہا ہے ہم سن سکتے نہیں سن سکتے۔ ہماری تمام طاقتیں کمزور ہیں، تمام طاقتیں کمزور، اللہ رب العزت نے دی۔ رب تعالیٰ کی طاقتوں سے وراء الورا طاقت ہے۔ اللہ دیکھتا کیسا ہے؟ کالی رات میں چوٹی بھی چلے اندھیرے کے اندر تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس کے علم میں۔ دعا آپ یہاں مانگ رہے ہو، کوئی حرم کے گود میں بیٹھ کر مانگ رہا ہے، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، اس کو بھی سن رہا ہے۔ تو ایک ایسے ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانا جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، لا محدود، یہ تو اس کو پسند ہی آئے گا۔ وہ غصے سے بھی دے دے تو محبت والا دے دے، اور رب تعالیٰ غصے سے کبھی دیتا ہی نہیں۔ میں اکثر بچوں کو مثال سے سمجھاتے رہتا ہوں کہ انسان نے مانگنا کیسا چاہے، مانو بار 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 بار۔ ہم لوگ ممبئی جاتے ہیں نا، ممبئی تو گاڑی کا میرر لگا ہوا رہتا ہے، مانگنے والے آتے ہیں نا تو تھوڑی سی میرر نیچے کر لیے، نہیں دے نیچے، میرر اوپر کر لے، تو بار بار کرتا ہے۔ بازو میں بیٹھی بیٹی بیوی ماں کیا بولتے، دیکھ اس کو کچھ تو بھی دے۔ ہم لوگ کم از کم 5-10 روپے نکالتے ہیں
اور اس کے ہاتھ میں جب دیتے نا تو بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھتے اور دیتے تھے. ایک ایسا رب ہے جس کے پاس بار بار مانگنا اسے بہت پسند آتا ہے. وہ بار بار دیتا غصہ نہیں کرتا, وہ کم دیتا غصہ نہیں کرتا, وہ زیادہ دیتا ہے غصہ نہیں کرتا, وہ بے پناہ دیتا ہے غصہ نہیں کرتا. اس کے پاس دربار میں آنے میں شرم نہیں لگتی, اس سے مانگنے میں شرم نہیں لگتی, اس سے بات کرنے میں شرم نہیں لگتی. تو وہ کون سا در ہے, اس در کو سمجھنا ہے ہمیں. وہ در ہے رب تعالیٰ کا جہاں پر آپ کو مانگنا ہے, اور مانگنے سے وہ چیزیں ملتی ہے رب تعالیٰ کے پاس. یقین کریے آپ کوئی چیز مانگ کر لے لیجیے اور کوئی چیز آپ کو دل مانگے لیجیے, آپ دیکھیے کون سی چیز میں آپ کو لطف آئے گا. ایک چیز مانگ کر لے لیجیے اللہ کے پاس رو کر, اور ایک چیز دل مانگے ملے آپ کو, قدر کس میں زیادہ ہوتی آپ دیکھ لیں. تو صحابہ کی جو عادتیں تھی کہ ان کی چپل کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے, رب تعالیٰ دے دے, اس حالت سے باہر نکال لے. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ کب اٹھائے. میں تو کہتے رہتا ہوں ہمارا ہر چیز ابھی رسمن ہو گئی. دعا کو بھی ہم نے رسم بنا کے رکھے تھے. ایک رسم ہے, اجتماع کے بعد کی دعا, نماز کے بعد کی دعا, سمجھ نہیں آتا کیا ہے, بس چلے گئے مانگی گئی چلے گئے, پتہ ہی نہیں ہم کو کیا ہوگا. دعا مانگنا ہے رب تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتا ہے, اس کی قدرت کو دھیان میں رکھتا ہے, اس کی قدرت کو دھیان میں رکھتا ہے. اور رب تعالیٰ سے مانگنا ہے رب تعالیٰ جیسے مانگنا ہے. مثال سمجھاتا ہوں میں آپ کو. ابھی قربانی کا دور آ رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور ابراہیم کو, اسماعیل کو لی جا کر ابراہیم نے چھوڑا وہاں پر. وہاں کوئی پرندہ نہیں, پانی کا ایک قطرہ نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اور مان کیا رہے, ورزقہم من الثمرات, اے اللہ میری بیوی کو, میرے بچے کو بہترین رزق دو, پھلوں سے رزق دو, ڈرائی فروٹ, ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر ادا کریں. معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور یہاں کوئی آسرا بھی نہیں ہے, آس بھی نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے, بس اللہ کا حکم ہے چھوڑ کر جانا. جاتے ہوئے باپ لوٹا نا تو اس کے آنکھوں میں بہت آنسو تھے. آج ہم نے بچیوں کو سمجھایا, پیارے بچوں, آپ کے ابا جب گھر سے نکلتے نا تو آپ کے سامنے بہت ہنستے ہیں, اور ان کے آنسو دل میں جذب ہوتے رہتے ہیں. اور ذرا سا 1 کلومیٹر باہر نکل گئے نا تو ان کے آنکھوں سے نکلنے والا سمندر شاید آپ کو دکھ جائے تو آپ ہنسنا بند کر دیں. باپ ہے, معصوم سا بچہ بھائی, امیدوں کے بعد ملا ہے, چھوڑ کے چلا جا رہا ہے, بیوی کو بھی چھوڑ کے چلا جا رہا ہے. لب پر صرف دعا ہے, اے اللہ, وہ بھی نہیں سن رہے, بیوی بھی نہیں, بیٹا بھی, اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا, میرے بچوں کو توحید والا بنا دے, اے اللہ ان کو اچھی اچھی رزق دے دے. میں جا رہا ہوں, میں آپ سے آج بھی کہتا ہوں, آئندہ بھی کہوں گا. بیٹے کی قربانی دیتے ہوئے نا ہم لوگ قربانی کرتی بڑی مزہ آتی ہے, کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی. ایک بار اپنے بچے کو گھر جا کر 2 پیروں سے باندھو, رسی لو 2 پیروں سے باندھو, تب سمجھ میں آئے گا قربانی بولتے کس کو. رسمن چلی آتی ہے, بہت مزہ آتی ہے, اس کو تو ہم لوگ عید مناتے, منانا بھی چاہیے, لیکن اصل میں قربانی جب لگے گی جب اپنے بچے کو نا اپنے سامنے 2 پیروں کو رسیوں سے باندھ دو, تو ہاتھوں کو باندھ دو, کانٹوں سے باندھ کے رکھو, آپ کے ذہن میں آ جائے گا قربانی بولتے ہیں اس کو, کیا قربانی ہوگی. آپ یہ سمجھا رہا ہوں نا کہ وہاں پر نا چھوڑ رہے, ایک ہی آسا, دعا کر اور دعا کر. اور دعا کیسی کر رہے ہیں ہم لوگ, کیسی دعا مانگتے ہیں ہم لوگ, ارے یار ایسی مانگ جو کوئی مانگنے کا طریقہ. تیرے گھر کے جو ہے دیواریں بول رہی ہیں, مٹی کی دیواریں, سونے کو تکیا نہیں ہے, اور تو کروڑوں مانگ رہا ہے اللہ سے, کچھ بھی نوز بھی لائے. اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے, ہمارے گمان کے مطابق نہیں. ہمارا گمان چھوٹا ہے, اس کی شان بہت بڑی ہے. ابراہیم نے مانگنا چاہتا ہے اللہ ان کو تھوڑا سا پانی دے, 1 وقت کا کھانا دینا, اللہ ان کو بہترین رزق دے, اللہ ان کو امن دے اس شہر میں, اللہ اس شہر کو آباد کر دے, اس جگہ کو آباد کر دے.
ابراہیم کو پتا بھی نہیں ہوگا، مانگ کے واپس لوٹے اور وہاں پیروں کے نیچے سے زمزم نکلا، قیامت تک کے لیے سب سے بہترین پانی، جنت میں بھی جس پانی کی تمنا کہی جائے گی وہ پانی زمزم نکلا۔ اور آج دنیا گواہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد اور مکہ میں اتنا پھل فروٹ آتا ہے جتنا آپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھ سکتے، اور اتنا اچھا آتا ہے جتنا کہیں نہیں مل سکتا۔ اور اللہ نے وہاں پر اس نبی نے امن مانگا تھا، پوری دنیا پریشان ہے لیکن وہاں امن ہے۔ 35 سے 40 ہزار لوگ روز ہے، روز، ملک الگ، زبان الگ، کھانے کا ٹیسٹ الگ، ہر ملک کے لوگوں کو ہر طریقے کا کھانا میسر، محتاج نہیں کوئی، ہر ملک کا آدمی ہے، اس کو اس کے ملک کے اعتبار سے کھانے دیتا۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو چائے سے لے کر شادی تک خوف رہتا ہے کہ ہماری شادی کو کوئی غلط نہ کر دے، کوئی جھگڑا نہ کر دے، کوئی ہمارے خوشی کو غم میں تبدیل نہ کرے، ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے، فکر ہوتی ہے۔ کتنی 500 لوگوں کی یہاں 35,000 لوگ روزانہ ہے، اور حج میں تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، زبان الگ، مزاج الگ، سب کچھ الگ، شان زدہ ساتھ میں، لیکن امن امن ہے، قیامت تک رہنے والا وہ امن۔ وہ ایک دعا تھی جو درد سے نکلی تھی، بھروسہ کر کے نکلی تھی، اور مجبور ہو کر بڑی مانگی گئی تھی۔ یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اب حالات کیا ہے اس کے مطابق مانگوں، نہ، اس سے بڑا مانگا۔ اللہ رب العزت نے اتنا دیا کہ قیامت تک ہے۔ تو آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ گا، اور کیا صرف بچوں پر فرض ہے؟ آپ کے حقوق آپ پر فرض نہیں، آپ کے بچوں کے حقوق آپ بھی مانگو۔ میں لوگوں سے اکثر کہتے رہتا ہوں، تمام خطیبوں نے جمعہ کے بعد کھڑے رہ کر ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اتنا بولا اور اتنے روئے نا کہ بچے کے حقوق ہی دب گئے۔ باپ کو معلوم ہی نہیں بچے کی تربیت کیسی کرنے کی ہے، ماں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ صرف بچوں کو بھی حقوق بتا رہے ہو، ان کو بھی بتاؤ، ان کو لو، ان کو بتاؤ تمہارا حق ہے، تمہارے ہاتھ اٹھنے چاہے۔ کتنی مرتبہ اٹھے ہاتھ، اور کتنی مرتبہ مانگے اپنے بچوں کو، کتنی مرتبہ مانگے اپنے اہل و عیال کو آپ کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت کر دے، ان کو بہتر رکھ دے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار دیا دعا کا، جسے ہم محروم ہیں، بہت کم درجے کے اندر کی جانے والی عبادت اس وقت۔ اور دعا بھی کیسے کرتے ہیں، کچھ مطلب پتہ نہیں۔ آج ہم نے بچے کو سمجھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ دیکھو، کسی کو بیماری میں دیکھو تو اس کے سامنے مت کرو، لیکن دل میں دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلیٰ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق۔ ہمارے قاری صاحب نے، حافظ نے آپ کو یاد کرا ہے، لیکن آپ صرف لفظ یاد کیے اور آپ پڑھ رہے، صرف پڑھے، میننگ کچھ معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں۔ آپ مطلب سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم دیکھو تو کہو پروردگار تو کتنا رحیم ہے، جس بیماری میں میرا یہ بھائی مبتلا ہے میں اس سے محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے بچا، میں دیکھ کے تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اس کو تکلیف ہے، وہ کتنا تکلیف میں ہوگا۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ رب کریم، دنیا میں کتنے لوگ کتنے خطرناک آزمائشوں میں ہیں، تو نے ہم کو تو ایسا نہیں رکھا ہے نا اللہ، الحمدللہ، تعریف تیری لیے تو ہمیں ایسا ہی رکھ دے۔ دعا کا مطلب معلوم ہوگا بچوں کو، سمجھیں گے، ہم سے زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم سے زیادہ عمل کرنے۔ اور یاد رکھنا، رب تعالیٰ کی قدرت کو انکارنے کا نام دعا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا صرف ہم پڑھیں، صرف مانگے؟ دعا کا مطلب ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں ندامت ہو، اور رب تعالیٰ کو جھنجھوڑ رہے ہو کہ اللہ تیری قدرت ہے، تو دینے والوں سے بھی زیادہ دینے والا، دیر سے، دور سے، قریب سے، کوئی دینے والا تیرے سے کوئی دینے والا ہی نہیں۔ ہم مخلوق کے پاس تیسری مرتبہ چلے گئے، خوف لگتا ہے۔ ہم یہ دین کے کام کرتے ہیں نا تو ہمیں بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دوست کو 2 مرتبہ فون کرتے ہیں نا، تیسری مرتبہ 6-7 مہینے لگا کے ڈر لگتا ہے، مولانا تو شاید یہی کام ہے، ڈر لگتا ہے۔ پر ایک دروازہ ایسا جہاں آنے میں ڈر نہیں بلکہ شوق لگتا ہے، مانگتے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں راستے، آپ نکال لیجئے نا، آپ بہترین راستے نکالنے والے۔ تو آپ دعاؤں کو بچیوں نے مانگنا چاہیے، بچوں نے مانگنا چاہیے، باپ نے مانگنا چاہیے، تمام لوگوں نے دعا کے ہتھیار کو اپنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادہ، جو دعا میں مانگے وہ متکبر ہے، اور تکبر والا ہے جو دعا نہ مانگے، عاجزی نہ کرے۔ رب تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے سوال نہیں کیا، اللہ سوال کر کے پوچھ رہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جی میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیسا ہوں، کہو فإنی قریب،
میں ان کے بڑی بہت قریب ہوں، تم ایک بار سے درد سے میرے پاس مانگو، مانگو میرے پاس، میں تمہیں دوں گا۔ دعا کے 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک فوراً قبول ہوتی ہے، ایک دنیا میں قبول ہوتی ہے، اور ایک آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے۔ دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، ان 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل کا وہ مستحق ہو جائے گا، یا تو فوراً ملے گی، یا اللہ کو جب معلوم دینا جس وقت اس وقت ملے گی۔ ہم نے نہ بچیوں کو، ہمارے حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ مولانا اتنا عجیب سا مضمون ہے نا، آپ جمعہ میں بھی اسی کو بیان کر لیجیے۔ میں نے ہم نے بچیوں کو سمجھا کہ پیاری بچیوں، میں تمہیں ایک چیز سمجھاتا ہوں، یہ عالمہ ہے جتنی آپ کو سمجھا رہی ہے، اس کو حاصل کرو، گھر جا کر اس کو عمل میں لاؤ، اور میں تمہیں اس جمعہ میں دعا کے متعلق کہتا ہوں، اپنے والدین کو دعا کرو، اپنے لیے کرو۔ میں نے ان کو کہا نا 28واں پارہ سورہ تحریم ہے، آخری پیج ہے 28ویں پارے کا، فرعون کی بیوی ہے، نام ہے آسیہ۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان مت لا، مجھے رب مان، انا ربکم الاعلی، تو ان پر ایمان مت لا۔ فرعون کی بیوی نے آسیہ نے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھ چکی، میں اللہ کو سمجھ چکی، میں موسیٰ پر ایمان لاتی، میں نے ان کو رب مان لیا۔ اب تو جو چاہے کر لے، میں اس ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ معلوم آپ کو فرعون نے کیا کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کیا عجیب، قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اس ماں کو فرعون بدبخت نے پورا ننگا کر کے گھر سے باہر نکالا، چوراہے پر لایا تو آنکھوں میں آنسو آئے، رو رہی ہے، کہہ رہی رب تعالیٰ یہ وقت میں دیکھ نہیں سکتا، اس سے زیادہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، میرے بال کو کسی نے نہیں دیکھا۔ سہیلیوں نے کان میں کہنا شروع کیا، وی آئی پی لائف تھی، بہت بڑا بنگلہ تھا، پوری دنیا پر حکومت تھی، کیا تم نے چوز کیے؟ کہا میں نے بہت اچھا چوز کیا، اللہ میرا بنگلہ گیا، میرا سب کچھ گیا، میں کچھ نہیں مانگتی، میں ذلیل ہوتی، چوراہے پر مجھے اتنی بدترین حالت میں چھوڑا گیا، مجھے جنت میں ایک اچھا سا گھر دے دو۔ بچے کا کھلونا ٹوٹتا ہے تو روتا کیسا ہے؟ بالکل آسیہ ایسے رو کر مانگ رہی کہ اللہ جنت میں اچھا سا مجھے گھر دے دے، بس میری اتنی سی تمنا۔ رب تعالیٰ نے اس بی بی کے ان آنسوؤں کو اتنا قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ خدیجہ تم آگے جا رہی ہو، اپنے 2 بہنوں سے ملاقات کرنا تو جنت میں میرے نکاح میں ہوں، مریم علیہ السلام اور آسیہ۔ بچیوں کو ہم نے سمجھا، پیاری بچیوں دیکھیں، اس ماں نے، بہن نے مانگا تھا گھر، اللہ نے گھر والا بھی دے دیا۔ آپ کسی چیز کی جلد بازی مت کیجیے گا، آپ رب سے اچھا مانگیے، کبھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ تمہارے مستقبل کے لیے زہر ہوتا۔ ہزاروں مثالیں کریے، آپ کی پسند، آپ کے اعتبار سے آپ نے مان لیا، لیکن رب کو پتا تھا بہتر کیا ہے۔ آپ رب سے مانگو کہ اللہ کو دے جو ہمارے لیے بہت بہتر ہو، جو ہماری زندگی کو سنوارے، جو ہمارے غم کو سمجھے، تکلیف کو سمجھے، لمحے لمحے ساتھ رہے، کبھی ساتھ نہ چھوڑے، عزتوں کی عزت کرے، ذلت کے مقام پر میجادہ میں کبھی نہ کھڑا کرے، ہمیں ایسا ساتھی، ایسا گھر، ایسی چیزیں دے دیجیے۔ تو پیارے میرے یاروں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مانگنا سیکھو، مانگنے پر رب اتنا دیتا ہے، اور آپ مانگتے کچھ ہے، اللہ دیتا کچھ ہے، اور دیتا کتنا۔ آدمی تھوڑا سا مانگے کتنا نوازتا ہے۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، آج کے دور کی خرابی کیا ہے معلوم؟ پرانے دور کو کبھی یاد کرتے آپ؟ پرانے دور کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، چھوٹا سا سمجھ لیجیے۔ پرانے دور میں معلوم ہے آپ کو، یہ پرانے لوگ جتنے بزرگ ہیں نا، ان کو بہت اچھے سے پتا ہوا، پرانے دور کی برکتیں تھی۔ کیسی برکتیں تھی معلوم آپ کو؟ عورتیں صبح اٹھتی تھی، چائے بناتی تھی، پھر پورا وقت کام میں لگتی تھی، پورا وقت 10 بجے ناشتہ رہتا تھا، پھر 2 بجے کھانا رہتا تھا، 2 بجے کے بعد وہ سوتی تھی نا تو 4 بجتے نہیں تھے، پھر 4-5 بجتے تھے تو 4 بجے کی بیچاری چائے بنا کے دے دیتی، پھر مغرب ہوئی کہ مغرب کا کھانا بناتی تھی،
वॉशिंग मशीन थी, मिक्सर था क्या, लाइट थी, रेडीमेड मसाले थे। अरे फिर उनका टाइम टू टाइम रूटीन और टाइम में बहुत बरकत, बहुत बरकत। अब रेडीमेड सारी दुनिया की चीजें पहुंच चुकी है। नाश्ता करते करते 12 बज रहे, खाना खाते करते 4 बज रहे, रात का खाना कब खा रहे कब सो रहे पता भी नहीं चल रहा। औकात की बरकत, घरों की बरकत, चीजों की बरकत गई का। कोटा की औरतें थी, कुरान कम पढ़ती थी, नमाज नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन दुआओं की झड़ी और लड़ी लगी रही। बस दुआओं में अल्लाह मेरे बच्चे का अच्छा कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे का अच्छा कर दे। स्कूल में भी बच्चे को पार्टी देती थी, आधे कपड़ों पर भेजती थी, पर दुआएं साथ देती थी, अल्लाह मेरे बच्चे को बड़ा बना दे। हमारे बच्चे कब जाते और कब आते पता ही नहीं चलता। दुआ भी मालूम नहीं, अपने फराइज दुनियावी समझ गए। पैसा देना, फीस भरना अपने फराइज में, लेकिन उनके लिए मांगना रोना ये अपने फराइज में है या नहीं, ये नहीं समझ रहे। तो मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआओं पर हमको खड़ा किया। बारिश में लगी, साहब आकर के रहे, या रसूल अल्लाह बारिश में लग रही, दुआ करो। बारिश बहुत लगी, या रसूल अल्लाह बारिश बहुत लग रही है, दुआ करो। छोटा छोटा काम है दुआओं पर, या रसूल अल्लाह घर की पिता दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। या रसूल अल्लाह आप उम्रा में जा रहे हो, हम तो यही है, हमारे लिए दुआ करो। दुआ मांगी भी जाती थी, दुआ मांगने की तलकीन भी की जाती थी, दुआ ली भी जाती थी। अब न मांगी जाती है, न बोली जाती है, न ली जाती। फर्क यहाँ पर आकर हो गया। तो हमको सबसे ज्यादा किस चीज की तरफ ध्यान देना, मतलब अपने घर से इब्तिदा करनी। क्या हम अपने माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं? क्या हम अपने पड़ोसी की दुआएं ले रहे हैं? क्या हम अपने अल्लाह वालों की दुआएं ले रहे हैं? मैंने आपके सामने आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। लोग पुराने कहते थे खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। अजीब बात मैंने देखी हदीस में, अजीब बात। यकीन अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द बहुत थे, बहुत शागिर्द, सारे सहाबा शागिर्द, लेकिन 3 का बहुत बड़ा नाम हुआ, बहुत बड़ा नाम हुआ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये इमाम मुफस्सिर कुरान, इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करा देते। पानी से पैर धोने का, वजू में पैर धोने का जब वक्त आता था, नबी धोने नहीं देते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार बहुत लजाजत से कहने लगे, एक बार पैर धोने दो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर धोने का मौका मिला, नबी ने दुआ दी, जा अल्लाह तुझे इमाम बना, दुनिया का इमाम बना। खिदमत की दुआ ली, पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए मुफस्सिर कुरान बने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। कमाल की बात है, 3 अब्दुल्ला उम्मत में, बहुत जबरदस्त, तीनों में खिदमत की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खलीफा वक्त के बेटे, लेकिन आप हदीस में देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल खला जाते थे, बाथरूम का सारा सिस्टम ये संभालते थे। इसीलिए उनसे तहारत के मसाइल बहुत ज्यादा बयान, रिवायतें भी बहुत ज्यादा उनसे बयान। अब ये जब भी जाए लोटा रखे, तमाम चीजें रखे, फिक्र करे, वापस आए तो तुलिया रखे, साथ दे दे, दुआ दे दे, अल्लाह तुझे इतना इल्म दे दे कि कयामत तक तेरे इल्म के जखेरे कभी खत्म ना हो। इमामुल मुहद्दिसीन बन गए। और अब्दुल्लाह बिन मसूद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के साथी है, सवारियों का ख्याल रख रहे, पानी दे रहे, पानी भर रहे, खुद को दे रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख रहे पीने के लिए। अल्लाह के नबी ने दुआ दी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इमामुल फुक़हा बन गए। आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं ना, जहन में रखो असातिज़ा की दुआएं ले, दुआएं लेंगे हालात बदल जाएगी। खिदमत से खुदा मिलता है, एक तय है। और इसी चीज को हम समझने में बहुत गलती कर रहे हैं। और दुआएं करने और दुआएं मांगने से कई गुना ज्यादा बेहतर है दुआएं लेना, चाहे वो अपने माँ बाप की हो, चाहे पड़ोस की हो, चाहे तमाम की हो। ये एक ऐसा अमल है जो आदमी बोलता नहीं, खुद ब खुद निकल जाती है और बहुत असर रखती है। और ये बहुत असर रखती है। मैंने अभी बच्चियों को भी समझाया, कोरोना के जमाने के अंदर एक बच्ची थी, उसने अपनी माँ की जबरदस्त खिदमत की, मरती माँ को उसके पेशाब पखाने को भी तोड़ा। एक ऐसी बच्ची जिसके मुताबिक माशरे में गलत गुमान था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस माँ की दुआओं से उसे इतना दे दिया। खुद मैंने मैं इसका गवाह। एक डॉक्टर है गैर ईमान वाला, मेरे अच्छे दोस्तों में से, बहुत अच्छे दोस्तों में से, मामून कर मुझे खुद कह रहा था कि तुम्हारे माशरे में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि तुम लोग अपनी
پیرنٹس کی، ماں باپ کی بہت خدمت کرتے. پھر اس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا. یار وہ ایک کمال کی بچی تھی، لگو ایج میں بہت ماڈرن، لیکن وہ پیشاب دھوتی تھی، پاخانہ دھوتی تھی. ہم لوگ اس کو ماسک لگانے کے لیے کہتے تھے، وہ نہیں لگاتی تھی. وہ کہتی تھی میری ماں ہے، وہ اس سے بال بنا دیں گے، میری تو میرے ماں کے لیے مر جاؤں گی. تو کمال کی بچی تھی، اس کا مستقبل بہت اچھا تھا. اس کو دعائیں لگ چکی تھی، لگ چکی ہے، بہت اچھا ہے سر. دعائیں لگتی ہے، آپ کو بھروسہ چاہیے اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو نہ سمجھ دے، ہمارے بچوں کو بھی دعا والا بنائے، خود بھی دعا والے بنیں اور دعاؤں کی طرف دھیان دیجیے. حالات جیسے بھی ہو، آپ کے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے، تو آپ کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے.